خبردار، صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر قرآن پاک کی یہ ایک سورت ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ سورت اللہ پاک نے غریبوں کو امیر بنانے اور فقیروں کو بادشاہ بنانے کے لیے ہی اتاری ہے۔ جو بھی ہر روز یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے اس پر دولت کی بارش نازل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دولت کی خواہش ہر امیر اور غریب کے دل میں یکساں ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے حالات کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ امیر سے امیر شخص بھی نت نئے منصوبے بناتا ہے تاکہ اس کا مال و دولت دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جائے اور اسے یا اس کی اولاد کو گھر بیٹھے دنیا کی ہر سہولت میسر آتی رہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے 2 وقت کے کھانے کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے، لہٰذا ایک وقت کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کے کھانے کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک اہم سورت کا ایسا عمل پیش کریں گے کہ جو شخص ہر روز قرآن کی یہ سورت نماز فجر کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کی نعمتوں کی برسات ایسے شخص پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر روز نئی نئی خوشخبریاں ایسے انسان کا مقدر بن جاتی ہیں اور آنے والا ہر دن ایسے شخص کے لیے مال و دولت کے حوالے سے خوشحالیاں لے کر آتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم میں سے ہر شخص اکثر یہ سوچتا ہے کہ کیا اسلام میں مال و دولت کی خواہش کرنا اور دن بہ دن اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا کوئی غلط عمل تو نہیں؟ ناظرین کرام، اسلام میں فضول خرچی کو اسراف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسراف و تحذیر یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت اور موقع کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حق کے خلاف ہر قسم کے صرف کا نام تحذیر ہے، یعنی اگر اپنا تھوڑا سا مال بھی اللہ پاک کی نافرمانی میں اور ناحق صرف کر دیا تو یہ تحذیر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کھاؤ پیو اور اسراف و تحذیر نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ الاعراف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو مگر اس میں اسراف اور گھمنڈ نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسراف اور گھمنڈ سے بچتے ہوئے جو جی چاہے کھاؤ اور جو جی چاہے پہنو۔ باروایت صحیح بخاری۔ کیونکہ اسلام عرب میں آیا اور عربوں کی فیاضی فضول خرچی کی حد تک تھی، تمام مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس نے فضول خرچی کو روکا اور انسان کو اپنی حد میں رہ کر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اہل عرب جب جلسوں میں شراب پیتے اور جوا کھیلتے تو جوئے میں جو کچھ جیتتے نشے کی ترنگ میں اسی وقت لوٹا دیتے، جانور ملتے تو اسی وقت بے وجہ ذبح کر ڈالتے۔ شہرت طلبی کی ایک صورت یہ تھی کہ 2 اشخاص فیاضی کے اظہار کے لیے اونٹ پر اونٹ ذبح کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کے تمام اونٹ ختم ہو جاتے تو وہ اپنے حریف کے مقابلے میں مغلوب سمجھا جاتا تھا اور اسے معاکرہ کہتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام و نمود پر مبنی فیاضی روک دی۔ اہل عرب کی فیاضی کی بنیاد فخر، غرور اور نام و نمود پر قائم تھی اور اس نے ان کی فیاضی میں بے اعتدالی پیدا کر دی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ خلوص نہ ہونے سے وہ اللہ پاک کے نزدیک مقبول نہ تھی اور دنیاوی حیثیت سے بعض اوقات وہ تمام مال و دولت اڑا کر مفلس و کلاش ہو جاتے تھے۔ ان کی یہ بے اعتدالی دور کرنے کے لیے اللہ نے حقوق مقرر فرمائے اور فضول خرچ کو شیطان کے بھائی کا لقب دیا۔ ارشاد ربانی ہے، رشتہ دار، غریب اور مسافر ہر ایک کو اس کا حق پہنچاتے رہو، دولت کو بے جا مت اڑاؤ، بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ فضول خرچی اللہ کی ناشکری ہے۔ آج بھی جو لوگ شادی، بیاہ، خوشی اور غمی کی تقریبات میں اس قسم کی فضول خرچیوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ قرآن حکیم کی اصطلاح میں شیطان کے بھائی کہلائیں گے۔ یہ تعلیم فیاضی کے خلاف نہیں، کیونکہ فیاضی بخل و اسراف کے درمیان کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ فضول خرچی و اسراف کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ تم مفلس اور تہی دست ہو کر کسی کام کے نہیں رہو گے، بلکہ الٹا تمہیں لوگ قابل ملامت ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنا ہاتھ نہ تو اتنا سکیڑو کہ گویا گردن میں بندھا ہوا ہے، اور نہ بالکل اسے پھیلا ہی دو۔ ایسا کرو گے تو تم ایسے بیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تمہیں ملامت بھی کریں گے اور تم تہی دست بھی ہوگے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ تو بخیل بن کر دولت کی گردش روکے اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت ضائع کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ان احکام کی عملی تصویر تھی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ انسانوں کے معاملے میں تو زرخیز زمین کی طرح فیاض تھے، مگر گھر کے ساز و سامان اور لباس کے معاملے میں کم پیداوار دینے والی زمین کی طرح تھے۔ صحابہ کرام نے اعتدال کا پہلو یوں قائم رکھا کہ اہل و عیال اور لوگوں پر کھلے دل سے خرچ کرتے تھے، مگر گھر کی آرائش اور لباس کے معاملے میں بہت محتاط تھے، چونکہ یہ اعتدال کا وصف خاص اسلام کی تعلیم نے پیدا کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کا امتیازی وصف قرار دیا اور فرمایا، اور خرچ کرنے لگیں تو فضول خرچ نہ کریں اور نہ بہت تنگی کریں، بلکہ خرچ افراط و تفریط کے درمیان یعنی بیچ کا ہو۔ سورۃ الفرقان۔ اس تعلیم کا یہ نتیجہ نہیں کہ اسلام بد حیثیتی کو پسند کرتا ہے اور کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں کفایت شواری کا حوصلہ بڑھاتا ہے، بلکہ اللہ پاک کے دیے گئے اس مال میں بے اعتدالی سے پرہیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ سورہ حدید۔ گویا بندے کے مال کا حقیقی مالک اللہ ہے، انسان صرف بطور نائب یا امین ہے، اس لیے انسان اپنا مال ضائع نہیں کرے گا اور اس انداز میں خرچ کرے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند فرمائی ہیں: بے مقصد گفتگو، مال ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا۔ بروایت صحیح بخاری۔ اسلام نے اسراف و تحذیر سے ممانعت کے ساتھ صرف دولت کے چند سنہری اصول بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال ان مقاصد پر صرف کیا جائے جو معاشرے کے لیے کسی افادیت کے حامل ہوں۔ مثلا ملکی دفاع کے لیے حکومت کو مال کی ضرورت پڑ گئی ہے تو عوام پر یہ لازم ہے کہ وہ دل کھول کر خرچ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جنگ تبوک کے موقع پر مال کی ضرورت پڑی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپیل کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے دل کھول کر اس میں حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا اثاثہ پیش کیا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ ملک میں قحط پڑ جائے یا کوئی اور بلائے ناگہانی آ جائے تو ایسے موقع پر بھی معاشرتی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے امراء کو دل کھول کر حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح غریب، اقربا، مساکین، مسافر وغیرہ پر خرچ کیا جائے۔ اسلام نے صرف دولت کا دوسرا اصول یہ وضع کیا ہے کہ صرف دولت سے انسان کے اخلاق پر بد اثر نہ پڑے، اس لیے اسلام نے بعض معقولات، مشروبات اور ملبوسات کو ناجائز قرار دیا ہے۔ معقولات میں سور کا گوشت، خون، مردہ جانوروں کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کو حرام قرار دیا ہے۔ مشروبات میں نشہ آور چیزوں کو اور ملبوسات میں سے مردوں کے لیے ریشمی کپڑا اور دھاتوں میں سونے کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک اصول یہ بھی بیان کیا کہ طیب یعنی پاکیزہ مال خرچ کیا جائے۔ ارشاد الہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ان اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور ردی چیزوں کا قصد نہ کرو اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ سورہ بقرہ۔ واضح ہوا کہ حلال روزی سے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسلام نے صرف دولت کے 2 اخلاقی اصول بھی مقرر کیے ہیں کہ کسی محتاج پر خرچ کرنے کے بعد نہ اسے احسان جتایا جائے اور نہ اس کی دل آزاری کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتانے اور آزار سے باطل نہ کرو۔ سورہ بقرہ۔
دوسرا اخلاقی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دکھاوے سے کام نہ لیا جائے، نہ نمود و نمائش مقصد ہو، نہ یہ خواہش ہو کر لوگ سخی کے نام سے پکاریں گے۔ یہ صرف دولت کی روح کے منافی ہے، ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص احسان اور دل آزاری کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، سو اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور سے میंہ برسے اور اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے، اس میں کچھ نہ پا سکیں گے جو کمایا تھا۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ صرف دولت سے جو معاشرتی اور اقتصادی فوائد حاصل کرنا مقصد ہوتے ہیں وہ دکھاوا کرنے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات و مواقع پر اسراف و تحذیر اور مال کا جس طرح ضیاع ہو رہا ہے، دولت کی غلط سمت گردش معاشرتی و معاشی ناہمواریوں کو جنم دے رہی ہے۔ وہ اظہر من الشمس ہے۔ مال کا یہی اسراف اور ناجائز مصرف مستحقین کے استحصال کا موجب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسراف سے ہمیشہ اجتناب اور مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ مال و دولت کا حصول اور مال و دولت کی خواہش اور اس کے حصول کے لیے دعائیں مانگنا اسلام میں بالکل ایک جائز عمل اور ایک پسندیدہ عمل ہے، بلکہ جو شخص اپنے مال و دولت، اولاد اور رزق میں خوشحالی اور برکت کے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرتا وہ متکبر ہے، اور یہ بات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح اسلام دولت کی حصول کے لیے محنت، مشقت اور لگن سے کام کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، لیکن اسلام میں حصول مال و رزق کے لیے بھی اصول وضع کر دیے گئے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آیا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انسان دنیا میں بہتر زندگی گزارنے اور ہر طرح کے عیش و آرام اور دنیاوی آسائش کے حصول کی خاطر ہمہ وقت مصروف عمل رہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ مادی فائد حاصل کر لے تاکہ بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں، خواہش و اقارب وغیرہ بلند معیار زندگی حاصل کر سکیں۔ ان خواہشات کی تکمیل ظاہری طور پر کسب معاش کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، چنانچہ ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں زندگی گزارنے اور من چاہی سہولیات کے حصول میں سرگرداں رہتا ہے، اور بعض نفس پرست اس سلسلے میں تمام دینی، شرعی، اخلاقی، قانونی حدود بھی پھلانگ کر سب کچھ حاصل کرنے کی سعی و جہد میں جٹے رہتے ہیں اور بس دنیا ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، جبکہ سلیم الفطرت بالخصوص اہل ایمان دنیاوی ضروریات کے لیے کسب حلال کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ بظاہر اس راہ میں مشکلات اور فائد و ثمرات میں کمیابی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر حال میں پاکیزہ اور حلال روزی کمانے کو ہی پسند کرتے ہیں، اور ایسے پاک باز لوگوں کے مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے اور انہیں اطمینان قلب نصیب فرما دیتا ہے، جبکہ کسب حرام سے انسان ڈھیروں روپیہ، پیسہ اور دیگر مادی وسائل تو اکٹھے کر لیتا ہے، لیکن اسے اطمینان قلب کی دولت میسر نہیں آتی، بلکہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ حکومت و قانون کی نظر میں نہ آ جائے یا کسی اور مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ جب نماز ادا کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور رب تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی حصول روزی میں مشغول ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو اس دوران بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو، یعنی دنیاوی و اخروی فیوز و فلاح پا جاؤ۔ مطلب یہ کہ دوران کاروبار یا لین دین میں اللہ کو یاد رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ کا تصور ہر وقت موجود رہے گا تو پھر بندہ مومن ناجائز منافع خوری نہیں کرے گا، نہ ہی ذخیرہ اندوزی کے ذریعے قیمتیں بڑھانے اور حبس زر کا شکار ہوگا۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں مال و دولت کے حصول کے لیے خاص دعائیں اور اوراد و وظائف اور عملیات ثابت ہیں، جیسا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے اور میں بہت تنگ دست ہو چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم رزق کی وہ تسبیح بھول چکے ہو جس کی وجہ سے تمام مخلوقات کو رزق عطا کیا جاتا ہے؟ پھر فرمایا، ہر روز فجر کی 2 سنتوں کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی اور تمہارے رزق کا بندوبست کرے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری بہت سی احادیث ہیں کہ جن سے ثابت ہے کہ اللہ سے رزق وسیع کے لیے دعائیں کرنا اور عملیات وغیرہ کرنا اسلامی تعلیمات سے نہ صرف ثابت ہے بلکہ یہ عمل عین دین کے مطابق ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں قرآن کی ایک مختصر سورہ مبارکہ کا ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کو روزانہ بلا ناغہ اپنی زندگی میں شامل کرنے والے کی تمام مالی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ رزق، مال اور دولت ایسے شخص پر بارش کی طرح برسنے لگتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ خاص اپنے غریب لوگوں کو نوازنے کے لیے ہی نازل فرمائی ہے۔ بس خیال یہ رکھنا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کا جو طریقہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اسی کے مطابق روزانہ نماز فجر کے بعد آپ نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ پھر اس کے نتائج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو رزق کی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کی بے حد فضیلت و اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ سورت قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کا نام سورہ مزمل ہے۔ اس کے کل 2 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ پڑھنے میں اور یاد کرنے میں انتہائی آسان سورہ مبارکہ ہے، اور رزق میں وسعت اور برکت کے لیے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ انتہائی بابرکت اور خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد صرف ایک بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ چند دن کے عمل سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اتنی برکت آپ کے مال میں ہو جائے گی کہ گھر کی الماریوں میں، درازوں میں، برتنوں میں، الغرض پورے گھر میں ہر جگہ رزق ہی رزق ہوگا اور دولت ہی دولت نظر آئے گی۔ آزمائش شرط ہے۔ عمل کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ صبح سویرے جب نماز فجر کے بعد بیدار ہوں تو اٹھتے ہی سب سے پہلے پہلا کلمہ پڑھیں، پھر دوسرا کلمہ پڑھیں اور پھر تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس کے بعد واش روم جائیں۔ رفع حاجت، طہارت اور وضو کے بعد فجر کی 2 سنتیں اپنے گھروں میں جائے نماز پر بیٹھ کر ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ مرد حضرات اور خواتین سبھی کو چاہیے کہ فجر کی 2 سنتیں اپنے اپنے گھروں میں جائے نماز پر ادا کریں۔ فجر کی 2 سنتیں گھروں میں ادا کرنے کے بعد مرد حضرات مسجد کی جانب چلیں اور چلتے چلتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تسبیح یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتے جائیں، اور جماعت کے ساتھ فرض ادا کرنے سے پہلے 100 بار یہ تسبیح پڑھ لیں، جبکہ خواتین گھروں میں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد مرد حضرات مساجد میں اپنے فجر کے 2 فرض ادا کریں، جبکہ خواتین گھروں میں ہی جائے نماز پر اپنے 2 فرض ادا کریں، اور پھر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یعنی مرد حضرات مساجد میں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اور خواتین گھروں میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جہاں فجر کے 2 فرض ادا کیے ہیں، قرآن پاک کی سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ یقیناً مساجد میں فجر کی نماز کے بعد ذکر، اذکار، درس حدیث اور اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ مرد حضرات اس پورے عمل کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور سورہ مزمل کی تلاوت کریں، جبکہ خواتین گھر میں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ذکر، اذکار اور دعا کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد ایک بار پھر سے اللہ رب العزت کے حضور اپنے رزق، مال و دولت میں اضافے اور اس حوالے سے جو بھی مشکلات آپ کی زندگی میں درپیش ہیں انہیں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اس کے بعد جس قدر ممکن ہو درود و سلام پڑھیں اور اس عمل کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں
آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے مال و دولت کی ریل پیل ہو رہی ہے، روزگار اور کام کاج میں دن بہ دن ترقی اور برکات آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں گے انشاءاللہ۔ آئیے آخر میں مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ان تمام بہن بھائیوں کی مالی مشکلات دور فرمائے جو آج کے دن میں مالی طور پر تنگی اور تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔